اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے شخص، کیا واقعی تو نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا، میں نے منع کیا، وہ باز نہ آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا تو موت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین اور آسمان قائم ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا کے آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ اے امیر المومنین، میری بیوی بچوں کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں۔ اے امیر المومنین، مجھ پہ اعتبار کیجیے، میں واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا جا کے واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے اس مجمع میں جو اس کے نام تک سے واقف ہو۔ قبیلے، خیمے اور گھر کے بارے میں جاننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کون ضمانت دے گا؟ کیا یہ 10 درہم کے ادھار، زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ نہیں، ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ پھر ایسا کوئی بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کرنے کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود اصحاب پر خاموشی چھا گئی۔ صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی بات نے سبھی کو حیرت میں ڈال کے رکھ دیا۔ کیا واقعی اسے قتل کر کے اس کی بیوی بچوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کے التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بآواز بلند پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے سکے؟ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے۔ اے امیر المومنین، چاہے قتل کیا ہو، ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کے نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامع کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنے جمع ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مختصر سا جواب دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے، اور اگر مغرب سے پہلے وہ شخص نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ محفل میں ہو کا عالم ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہمتا کمتا آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں،
اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تو چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتا تھا، اپنی بیوی بچوں کی زندگیاں بچا سکتا تھا۔ یہاں نہ تو کوئی تیرے گھر سے واقف ہے اور نہ ہی کوئی تیرا ٹھکانہ جانتا ہے۔ آدمی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات تو ذات پاک کی ہے جو سب ظاہر اور پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنی بیوی بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان۔ اے امیر المومنین، میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، اے امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں بس اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ میں قربان جاؤں ان سچے اور پیارے لوگوں پر جن میں محبت، ایمان اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔